بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ۔ کبھی تو سبز گنبد کا اجالا ہم بھی دیکھیں گے، کبھی تو سبز گنبد کا اجالا ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ۔ برستی گنبد خضرا کو وہ چھوتی ہوئی بوندیں، برستی گنبد خضرا کو وہ چھوتی ہوئی بوندیں، وہاں پر شان سے بارش برسنا ہم بھی دیکھیں گے، وہاں پر شان سے بارش برسنا ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ۔ شاہ صاحب میرے خیال میں کہیں اور ان کو جانا ہے، تو انشاءاللہ کل ابھی ہم لوگ صبح ہی ساتھ ہی آئے تقریباً، کل بھی ایک کانفرنس تھی لاہور میں، ہم لوگوں کی زندگی ذرا ڈسٹرب ہی رہتی ہے، کبھی کبھی آرام کا مسئلہ، کبھی وقت پہ کھانا نہیں، پھر پروگرامز بھی، تو بس چل رہے ہیں، اللہ چلا رہا ہے، چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے اور استقامت عطا فرمائے۔ ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، گزارے رات دن اپنے اسی امید پر ہم نے، گزارے رات دن اپنے اسی امید پر ہم نے، کسی دن تو جمال روئے زیبا ہم بھی دیکھیں گے، کسی دن تو جمال روئے زیبا ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ۔ در دولت سے لوٹایا نہیں جاتا کوئی خالی، در دولت سے لوٹایا نہیں جاتا کوئی خالی، در دولت سے لوٹایا نہیں جاتا کوئی خالی، وہاں خیرات کا بٹنا خدایا ہم بھی دیکھیں گے، وہاں خیرات کا بٹنا خدایا ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ۔ اور یہ شعر کیفیت کا شعر ہے، مدینہ شریف جانا تو بہت سعادت کی بات ہے، بہت سعادت، لیکن یاد رکھنا جو حضور سے محبت کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے لیے مدینہ شریف سے واپسی آنا یہ کوئی آسان نہیں، قدم من بھر کے ہو جاتے ہیں،
قدم من بھر کے ہونا یہ ایک محاورہ ہے، یعنی کہ آسانی سے واپسی نہیں ہوتی، ہچکیوں کے ساتھ روتے روتے، جسے بچہ ماں سے بچھڑ رہا، ایک کیفیت ہوتی ہے۔ دم رخصت قدم من بھر کے ہیں محسوس کرتے ہیں، دم رخصت قدم من بھر کے ہیں محسوس کرتے ہیں، دم رخصت قدم من بھر کے ہیں محسوس کرتے ہیں، کسے ہے جا کے لوٹانے کا یارا ہم بھی دیکھیں گے، کسے ہے جا کے لوٹانے کا یارا ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے۔ مکتا مکتا مکتے سے پہلے واقعہ بیان کر دوں تو مزہ آ جائے گا۔ ممبر شریف کی تعمیر سے پہلے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں کھجور کے خشک تنے سے پشت لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ ایک انصاریہ عورت لکڑی کا ممبر بنا کر لائی اور آقا کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اب ممبر پر آقا علیہ السلام جلوہ افروز ہیں اور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اتنے میں رونے کی آواز آئی، رونے والا نظر نہیں آ رہا، اور رونے کی آواز بڑھی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ صحابہ کرام بھی سن رہے ہیں، لیکن رونے والا نظر نہیں آ رہا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ موقوف فرمایا، منبر شریف سے نیچے تشریف لائے اور کھجور کے اس خشک تنے کے پاس گئے اور اس کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ رو رہا تھا۔ کیوں رو رہا تھا؟ کیا سرکار کا جلوہ نظر نہیں آ رہا تھا؟ کیا چشم مازاق کے نظارے نہیں تھے؟ کیا واللیل کی زلفیں نہیں دیکھ رہا تھا؟ کیا والضحیٰ کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا؟ سب کچھ تھا، لیکن فرق یہ تھا پہلے پشت لگتی تھی، اب پشت نہیں لگتی۔ یہ جدائی برداشت نہیں ہوئی، اور جدائی تھی کتنی؟ 5-6 گز کی، یہ 4-5 گز کی جدائی برداشت نہیں ہوئی، خشک تنے سے، اور رونے لگ گیا۔ ایک ہم ہیں سینکڑوں میل دور آ جاتے ہیں، ہماری چیخیں نہیں نکلتی۔ کبھی لکڑی کو روتے ہوئے دیکھا آپ نے؟ کیا لکڑی رو سکتی ہے؟ تو غور کرو وہ کیا چیز تھی، اس خشک تنے میں ایسی کیا چیز تھی، کون سا جوہر تھا جو اس کو رلا رہا تھا؟ وہ تھا عشق کا جوہر، کہ اگر یہ عشق رسول اگر لکڑی میں آ جائے نا تو لکڑی بھی رو پڑے۔ ہم کو زیادہ حق ہے نا، لکڑی سے زیادہ حق ہمارا ہے نا کہ ہم حضور کے عشق میں روئیں۔ 5 گز کی دوری برداشت نہیں ہوئی، 5 گز۔ اور میرے آقا جو روتے ہیں نا حضور کے عشق میں، تو لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جدی باپ پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں۔ تو آقا نے چھوڑا نہیں، آقا گئے اور ان کو اس تنے کو سینے سے لگا لیا اور اس کو تسکین دی۔ وہ سسکیاں لیتے لیتے چپ ہو گیا۔ پھر حضور علیہ السلام نے اسے اختیار دیا۔ ایک تو اختیار یہ ہوتا ہے نا کہ جسے میں کہوں کہ میں چاہوں تو یہ کر دوں، میں چاہوں تو وہ کر دوں، لیکن اختیار کی اس سے بڑی ایک قسم ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ تو جو بول میں کر دوں۔ تو حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم اسے اختیار دیا، اختر، تجھے اختیار دیتا ہوں، بول، تو چاہتا ہے میں تجھے ہرا بھرا کر دوں؟ تو خوش ہو گیا ہے، تیرے پتے جھڑ گئے ہیں، تجھ میں پھل بھی نہیں، تو چاہتا ہے میں تجھے ہرا بھرا کر دوں، اور اتنا ہرا بھرا کر دوں کہ تیری کھجوریں مشرق سے مغرب میں پھیل جائیں۔ اب کوئی عقل کا مارا یہ سوچتا ہوگا کہ ایک درخت کی کھجوریں اتنی ہو سکتی ہیں کیا کہ مشرق سے مغرب میں پھیل جائیں؟ تو اس کا بڑا آسان جواب ہے کہ وہ زمزم کا کنواں بھی یاد کر لے کہ اللہ کے نبی کی مبارک ایڑیوں کی رگڑ سے نکلا، اور اتنا نکلا کہ حضرت بی بی ہاجرہ کو کہنا پڑا زم زم،
تھم جا، رک جا۔ مفسرین فرماتے ہیں اگر بی بی ہاجرہ نہ فرماتی زمزم تو یہ پانی پوری زمین میں پھیل جاتا۔ زمزم، اللہ کے ایک نبی کی مبارک ایڑی کی رگڑ سے ایک چشمہ نکلا تو کہنا پڑا زم زم۔ تو یہاں نبی نہیں، امام الانبیاء، اس کا سینہ لگ جائے اور اس کی کھجوریں مشرق سے مغرب میں پھیل جائیں تو اس میں کیا بعید؟ پھر آقا نے فرمایا اگر تو چاہے تو میں تجھے جنت میں لگا دوں۔ ہائے ہائے ہائے، ہمارے نبی کا اختیار تو دیکھو۔ مختار نبی اگر چاہے تو جنت میں لگا دوں، تو اس خشک تنے نے یہ پسند کر لیا کہ آقا مجھے جنت میں لگا دیجئے، میرے پھل جنتی کھائیں۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے، امام الانبیاء کا وعدہ، یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ کے محبوب کا وعدہ ہے جنت میں لگانے کا۔ اور صحابہ کرام کو حضور نے حکم دیا کہ اس خشک تنے کو منبر کے اس جگہ جہاں میرے قدم پڑتے ہیں دفن کر دو۔ واہ بھائی، سبحان اللہ، وعدہ جنت میں لگانے کا، لگوا رہے ہیں قدموں میں۔ گویا غلاموں کو بتا رہے ہیں غلاموں دیکھ لو، اصل جنت تو مجھ مصطفیٰ کے قدموں میں ہے، ادھر آؤ گے تو جنت تمہاری۔ لگا دیا۔ اور صحابہ کرام نے بھی یہ نہیں کہا حضور آپ تو جنت کی بات کر رہے ہو ادھر لگا رہے۔ وہ صحابی تھے، وہ صحابی تھے، پھر کہتا ہوں صحابی تھے، ان کو پتا کہ یہ جو فرما رہے ہیں سچ فرما رہے ہیں۔ اور اللہ نے بھی کمال دیکھو، اللہ نے بھی نہیں کہا محبوب کیا کر رہے ہو، جنت تو میری ہے، وہ لانا ہے تو کوئی اچھا ہاتھ رکھ لے کے آؤ، یہ کیا خشک تنا لے کے آئے۔ نہیں، اللہ نے نہیں فرمایا، کہا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، محبوب بھی بناؤں اور حساب کتاب بھی کروں، یعنی مالک میں محبوب بھی بناؤں اور حساب کتاب بھی کروں؟ نہ، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ سمجھ گئے بات کو کہ جو حضور کے قدموں میں آ گیا جنت اس کی ہے۔ اب اس شعر کو سنو۔ پہنچ جائیں گے جس دن اجاگر ان کے قدموں میں، پہنچ جائیں گے جس دن اے اجاگر ان کے قدموں میں، کسے کہتے گے جنت کا نظارہ ہم بھی دیکھیں گے، کسے کہتے گے جنت کا نظارہ ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا ہم بھی دیکھیں گے۔ اب شاید کسی کے دل میں خیال آیا ہو کہ کیا باتیں کرتا ہے، جنت اور حضور کے قدموں میں، یہ کیا بات کر دی، جنت حضور کے قدموں میں؟ بولا ہاں، میرے آقا نے تو یہاں تک کہا کہ جنت ماں کے قدموں میں ڈلے۔ کیا حضور کا فرمان نہیں سنا، جنت ماں کے قدموں کے نیچے؟ تو ماں افضل ہے کہ حضور؟ حضور افضل ہے نا۔ اور جنت بنی کیسے؟ حضور کے صدقے میں۔ دنیا کیوں بنی؟ حضور کے لیے۔ پوری مکمل ایک حدیث سے پاک ہے پوری، آدم علیہ السلام والی۔ اللہ فرماتا ہے آدم اگر میں محمد کو نہ بناتا تو تمہیں بھی نہ بناتا، جنت دوزخ بھی نہ ہوتے، شمس و قمر بھی نہ ہوتے، بحر و بر بھی نہ ہوتے، خشک و تر بھی نہ ہوتے۔ اے آدم اگر میں محمد کو نہ بناتا تو تم بھی نہ ہوتے۔ تو جو کچھ بھی ہے حضور کا صدقہ ہے۔ درود شریف